6 لڑکوں کی ہوس بجھا کر میں مرنے والی ہو گئی تھی۔ جب 7واں لڑکا اندر آیا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس نے تو مجھے میری مجبوریوں نے مار ڈالا تھا۔ میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی۔ مجھے میرے باپ کی ذمہ داری دی گئی تھی جو مجھے ہی پوری کرنی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کر پاتی تو میری بہنیں اور میری ماں کا دل بھی ٹوٹ جاتا، اور وہ آخری امید کی کرن بھی جسے مجھے مر کر بھی نبھانا ہی تھا، جو میں ہر طرح کی کوشش کے باوجود بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا سوچ کر برا حال تھا کہ اب یہ کیسے ہوگا۔ پھر ایک دن مجھے کچھ لڑکوں نے رات گزارنے پر میری مطلوبہ رقم دینے کی آفر کی، جو مجھے کسی صورت بھی منظور نہ تھی، نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور حل تھا۔ آخر مجھے کرنا پڑا۔ خود کو مار کر میں نے اپنی بہنوں کو ان کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا اس کی خبر کا درد میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے خود کو مار دیا تھا، اپنوں کے خواب اور امیدیں ٹوٹنے سے بچا لی تھی۔ بس اس وقت میں ہی باقی نہیں بچی تھی۔ اس طرح نوچا تھا ان لڑکوں نے کہ میں آج بھی درد محسوس کرتی تھی اور میری نیندیں تک حرام ہو گئی تھی۔ لیکن مر کے بھی کیسے جیا جاتا ہے، یہ بھی میں نے اس کے بعد جانا۔ اس ظالم دنیا میں رحم نہیں ہے۔ آپ میری کہانی سن کر درد محسوس کریں گے۔ اس چھٹے لڑکے کی جب باری آئی تو میری حالت دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی۔ میری ذمہ داری اور میری گھر والا کی خواہشات مجھے اس مقام تک لے آئی تھی جہاں میں نے ایک ہی رات میں 5-6 لڑکوں کے ساتھ رات گزارنے کی حامی بھر لی تھی۔ عام حالات میں تو کسی لڑکی کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن میں جس جگہ کھڑی تھی وہاں مجھے یہ فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ سب صحت مند اور تندرست نوجوان جن کی طاقت کے آگے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ بستر تک آنے والے دونوں نوجوانوں نے ہی لمحوں میں مجھے قابو کر کے اپنی پوری طرح ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں کسی مرد کے لمس سے آشنا ہوئی تھی۔ دوسرے لڑکے کے نکلتے ہی تیسرا لڑکا بھی کمرے کے اندر چلا آیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ میں تھوڑا وقت چاہتی تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ اتنا وقت نہیں ہے، باہر اس کے اور بھی دوست لائن میں بیٹھے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً ہی میرے پاس چلا آیا اور میرے آنسوؤں کو نظر انداز کرتا اپنی شدتیں مجھ پر بکھیرنے لگا۔ میرے وجود میں برداشت کی سکت ختم ہو رہی تھی۔ میں بار بار اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اتنا ہی مجھ پر حاوی ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس کھیل میں مزہ آ رہا ہو۔ میں دھکا دینے پر بھی وہ پہلے سے زیادہ جوش میں میرے قریب آیا، اس لیے اب میں اسے روکنے کی غلطی نہیں کر رہی تھی اور خاموشی سے خود پر گزرنے والی اس قیامت کو برداشت کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے تک وہ اپنی پیاس بجھاتا رہا اور جاتے جاتے اس نے اپنے دانتوں کے نشان میری گردن پر چھوڑ دیے اور کہنے لگا کہ اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ میرے ساتھ ضرور وقت گزارے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی تو میں کانپ گئی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں نشان موجود نہ ہو۔ تیسرے نوجوان نے تو حد سے زیادہ مجھے زخمی کر دیا تھا۔ جگہ جگہ اس کے دانتوں کے نشان تھے۔ مزید 2 لڑکوں نے بھی 1 گھنٹہ مجھے اسی طرح اپنی ہوس کا نشانہ بنائے رکھا۔ ان لوگوں نے مجھ پر ذرا بھی رحم نہ کیا، اور آتا بھی کیوں؟ انہوں نے ایک بڑی رقم کے بدلے میرے ایک رات خریدی تھی۔ وہ تو اپنا حصہ وصول کر رہے تھے اور ایک رات میری زندگی کی سیاہ ترین رات بن گئی تھی۔ میرا حال ایسا تھا کہ مجھے کچھ ہوش نہیں آ رہا تھا۔ میں خود سے کروٹ بدلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تکلیف سے میری آنکھیں بند ہونے لگی تھی، اور جب ان 5 لڑکوں نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک چھٹا دوست بھی آ گیا ہے، مجھ میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں بچی تھی کہ میں انہیں انکار کر پاتی یا مزاحمت کر سکتی۔ جیسے ہی چھٹا لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور میرے بستر کے قریب آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی۔ وجہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام ایرا ہے اور میری عمر صرف 22 سال تھی۔ میں نے گریجویشن کر رکھی تھی، لیکن آج کے دور میں گریجویشن کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لوگ ماسٹر کر کے بھی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے سڑکوں کی دھول سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا صحیح طریقے سے اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نوکری کی تلاش کے لیے نکلی۔ ہر کمپنی کے آگے نوجوانوں کی ایک بڑی سی لائن لگی ہوئی تھی جو اپنی باری کے منتظر ہوتے۔ ایسے میں مجھ جیسی لڑکی کی نوکری کہاں ہو سکتی تھی جس کے پاس نہ ہی تجربہ تھا نہ ہی کوئی بڑی ڈگری، مگر نوکری ڈھونڈنا میری اولین ضرورت بن چکا تھا، کیونکہ ابا کے انتقال نے میری کمر توڑ دی تھی۔ ابا گھر میں واحد کمانے والے تھے اور ہم 3 بہن بھائی گھر میں موجود تھے۔ میری بڑی بہنوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اس لیے کمانے کی ذمہ داری اس کی بجائے میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں تو باہر کی دنیا کو بہت آسان سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ ابا کتنے جتن کر کے ہمارے لیے روٹی کماتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی ابا سے اس بات پر ناراض رہتی تھی کہ وہ ہماری خواہشات پوری نہیں کرتے۔ میری ناراضگی پر ابا کا چہرہ ہمیشہ اتر جاتا تھا۔ بڑی محبت سے مجھے پکار کر کہتے تھے، تو فکر نہ کر، ایک دن تیرے بھاگ بھی جاگ اٹھیں گے۔ لیکن مجھے وہ دن اپنی قسمت پہ آتا نظر نہیں آتا تھا، اور پھر ایک رات ابا نیند میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے
اور جب ہم پر صبح یہ بات کھلی کہ ابا ہمارے درمیان نہیں رہے، تب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ابا ہمارے کس قدر اہم تھے۔ جب تک وہ ہمارے سروں پر موجود تھے، کم از کم دنیا کی ہر بری نظر اور روٹی جیسی بنیادی ضروریات سے محروم نہیں تھے۔ ابا کے انتقال کے کچھ دن تک تو پاس پڑوس والوں نے، خاندان والوں نے ہماری مدد کی، اور پھر آہستہ آہستہ سب اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے۔ آج کے دور میں کون کس کا پیٹ پال سکتا ہے؟ مجبوراً مجھے ہی نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ عورت کے لیے باہر کی دنیا کس قدر مشکل ہے۔ کسی کمپنی نے مجھے نوکری نہیں دی تھی۔ ہر کمپنی کے باہر ہزار نوجوان پہلے ہی کھڑے ہوتے۔ میں نے اسکولوں کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی کہ آدھے دن سے بھی زیادہ کام کرنے کی عوض صرف 6,000 مل رہے تھے، جس میں گھر کے بل ہی ادا ہو پاتے۔ اس میں بھی ہر اسکول والا مجھ سے میرا تجربہ پوچھتے اور میرا منہ خالی رہ جاتا۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہ ملی تو میرے ایک دوست کے بھائی کی توسط سے مجھے ایک فوڈ مال میں فیئر کی نوکری مل گئی۔ یہ شہر کے ایک علاقے میں بنا ہوا پیر صاحب کا ہاؤس تھا، جہاں پر وقت مردوں کا بہت رش رہتا تھا۔ کالے رنگ کے چست سا کوٹ میرے حوالے کر دیا گیا، جس پر فوڈ مال کا نام لکھا ہوا تھا، اور مجھے اگلے ہی دن ہی نوکری پر بلا لیا گیا۔ اس نوکری کے بڑے عجیب تقاضے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے، اور انہیں ایک ماڈرن سی لڑکی ویٹر کے نام پر چاہیے تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے بال کندھوں پر پھیلے ہوئے ہوں اور وہ بہت سارا میک اپ کر کے ڈرائنگ ہال میں کھڑی ہو۔ میں یونیفارم اپنے بیگ میں ڈال کر گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے یہ نوکری کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ ابا کی موجودگی میں تو کبھی بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی نوبت بھی پیش نہیں آئی تھی، اور فوڈ مال میں تو اتنے سارے مردوں کے درمیان اتنا تنگ سا لباس پہن کر کھڑے ہونا میرے لیے ایک نہایت ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ مگر بھوکی انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ میں وہاں سے واپس گھر آئی تو میری ماں دروازے پر کھڑی پریشان مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ عدت کے دنوں میں وہ دروازے تک کیوں چلی آئی؟ تو اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، بجلی کے میٹر والے آئے تھے اور انہوں نے ہماری بجلی کاٹ دی ہے۔ اماں کی بات سن کے میرا دل بیٹھ سا گیا۔ گرمی زوروں پر تھی اور ایسے میں بجلی کے بغیر گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ پچھلے 2 مہینے سے ہم ادا نہیں کر پائے تھے اور شاید اسی لیے ہماری بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ اماں کے آنسوؤں نے میرے لیے فیصلے کو بہت آسان کر دیا تھا۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے اور کل سے مجھے نوکری پر جانا ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم ہی میرا سہارا ہو اور تمہیں ہی اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ اماں نے ایک بھاری ذمہ داری میرے کندھے پر ڈال دی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گی، لیکن مجھے ہی فرض نبھانا تھا۔ اماں پوچھ رہی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے، لیکن میں انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کہاں نوکری ملی ہے۔ اس لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ ایک بڑی سی کمپنی میں ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی ہے۔ میری نوکری کا وقت دوپہر 3 بجے سے رات 11 بجے تک ہے، اور یہ بات میں نے بڑی مشکل سے اماں کو بتائی تھی۔ جب نوکری کا وقت جان کر اماں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ کون سی کمپنی ہے جہاں دوپہر کے 3 بجے بلایا گیا ہے؟ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے۔ اس وقت ہمیں پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ اماں نے مزید سوالات کرنے کی بجائے مجھے ترقی کی دعا دی اور اگلی دوپہر 2 بجے ہی فوڈ مال میں روانہ ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری قسمت مجھے کہاں لے جانے والی ہے۔ میں نے اپنا یونیفارم فوڈ مال میں آ کر تبدیل کیا۔ مینیجر نے مجھے فوڈ مال کے دروازے کے قریب ہی کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ آج تمہارا پہلا دن ہے، اس سے تم ہر آنے جانے والے کو ادب سے ویلکم کرو گی، اور ساتھ ہی مجھے ڈانٹ کر کہا کہ یہ کیسے منہ اٹھا کر آ گئی ہو، جاؤ پہلے میک اپ کرو۔ مینیجر کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی، کیونکہ میرے پاس میک اپ نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک دوسری لڑکی سے میک اپ لے کر میں نے گہری سرخی لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ چلا رہی تھی، اور اس کے بعد میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں خوبصورت ہوں، میرا رنگ بھی صاف ہے، لیکن تھوڑے سے میک اپ کے بعد ہی میں پوری طرح نکھر گئی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ لوگ خوبصورتی دیکھ کر ہی تو یہاں رک جاتے ہیں، ورنہ کام کرنے کے تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں۔ جان گئی تھی کہ یہ نوکری مجھے میری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ خوبصورتی کی وجہ سے ملی تھی۔ نوکری کا یہ پہلا دن میرے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ میں 3 بجے سے دروازے پر کھڑی آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو ویلکم کرتی رہی۔ یہاں عورتوں کی تعداد کم ہی آتی تھی، زیادہ تر مرد ہی آ رہے تھے۔ رات تک میرے پیروں میں بہت زیادہ درد ہو چکا تھا اور ابھی مجھے واپس بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے گھر بھی پہنچنا تھا۔ 12 بجے کے قریب میں گھر پہنچی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں نے اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور فوراً ہی بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ابا میرے سب سے زیادہ نخرے اٹھایا کرتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی ان سے کسی نہ کسی بات پر اٹھ جاتی تھی۔ پیروں کی تکلیف سے تڑپتے تڑپتے کب نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن میں پھر دوپہر کے 2 بجے گھر سے نکل گئی۔ آج مجھے دروازے کے پاس کھڑا نہیں کیا گیا تھا بلکہ آرڈر لینے کا کام دیا گیا تھا۔ یہ کام مجھے تھوڑا آسان لگا اور پھر کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام بھی بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ میں جس کے پاس بھی آرڈر لینے کے لیے جاتی، اکثر مرد مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے اور مسکراتے۔ بدلے میں مجھے بھی مسکراہٹ کا تبادلہ کرنا پڑتا، کیونکہ یہ میری نوکری کا تقاضا تھا۔ جان بوجھ کر آرڈر دینے میں کافی وقت لگاتے اور کبھی کبھی تو آرڈر دیتے وقت اس قدر قریب آ جاتے کہ میرا سانس رکنے لگتا۔ یہ فوڈ مال اس قسم کے ڈریس کی وجہ سے چل رہا تھا
اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں آنے والے زیادہ تر مرد ویٹرس کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے یہاں نوکری کرتے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں کافی کچھ ایسا ہوا جو میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ مردوں کی عجیب عجیب نظریں، آرڈر دینے کے بہانے، قریب آنا اور معنی خیز جملوں کا تبادلہ۔ لیکن اس نوکری کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ تنخواہ سے ہٹ کر اس سے 1 مہینے میں ٹپ کی کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے انہی پیسوں سے بجلی کا بل ادا کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں اس ماحول کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ 5 لڑکے روز شام کے وقت آتے تھے اور سب سے کونے والی ٹیبل پر بیٹھ جاتے۔ وہ ٹیبل میرے حصے میں تھی اور روزانہ میں ہی اس کے پاس آرڈر لینے کے لیے جاتی تھی۔ وہ 5 ہی 24-25 سال کے نوجوان تھے۔ آج بھی میں اس کے پاس آرڈر لینے کے لیے گئی تو ان میں سے ایک نے پوچھا، تم یہاں بہت مجبوری میں نوکری کرتی ہو نا؟ میں نے ہاں کہہ دیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا کارڈ نکال کر میرے آگے رکھا۔ کہنے لگا، تم بہت ہی شریف لگتی ہو، اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت پڑے تو یاد کر لینا۔ بغیر سوچے سمجھے ہی میں نے وہ کارڈ اٹھا کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا تو وہ مسکرا کر اٹھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چھڑ پڑا اور روزانہ ہی میں ان کا آرڈر لینے جاتی اور ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیتا۔ روزانہ ہونے والی اس ملاقات کی وجہ سے ہمارے درمیان تھوڑی سی بے تکلفی آ گئی تھی۔ دوسرا مہینہ بھی ایک پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ پھر اماں نے ایک دن مجھے بتایا کہ بڑی بہن کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ ابھی تو میں نے گھر کا خرچہ ہی اپنے کندھوں پر اٹھایا ہی تھا، شادی کی ذمہ داری کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں کہنے لگی، تو اپنی کمپنی سے لون لے لے، کتنی تو بڑی کمپنی ہے، لاکھ روپے کا تو لون مل ہی جائے گا، تو تیری بہن کی شادی اچھے سے ہو جائے گی۔ میری بڑی بہن بھی 24 سال کی ہو رہی تھی اور اماں اس کی طرف سے بہت ہی پریشان تھی۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں تو معمولی سی نوکری کر رہی تھی، لاکھ روپے مجھے کہاں سے ملتے۔ اماں نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے ان کو کسی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن اماں کی آنکھوں میں مجھے چمکتی ہوئی امید صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اماں کو یقین تھا کہ مجھے کمپنی سے لون مل جائے گا اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے جھوٹ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے۔ اگلے دن میں نوکری پر بھی سارا وقت پریشان رہی اور یہ بات میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکی نے بھی نوٹ کر لی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آج تم بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے اسے بتا دیا کہ بڑی بہن کی شادی ہے اور میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ پھر میری بات سن کر وہ کہنے لگی، تو اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سادگی سے رخصتی کر دو۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اتنا مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ گھر آ کر میں نے اماں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ وہ سادگی سے بہن کی رخصتی کر دے، لیکن میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ہر کسی کو ہمارے مسائل کا علم نہیں ہے۔ لڑکے والوں نے پہلے ہی جہیز کے نام پر ایک لمبی لسٹ تھما دی ہے اور اگر میں نے خالی ہاتھ تیری بہن کو رخصت کر دیا تو اس کے سسرال والے ساری زندگی بھر اسے باتیں سناتے رہیں گے۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ ایسی جگہ باجی کی شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ میری بات سن کر اماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی، اللہ اللہ کر کے تیری بہن کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آیا ہے تو اس میں بھی نقص نکال رہی ہے۔ اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے تیری منتیں نہ کرنی پڑتی، وہ خود ہی اپنی بیٹی کے لیے کیسے بھی کر کے رقم جمع کر لیتا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور ان کی بات نے میرا دل بھی دکھا دیا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ اگر آج ابا زندہ ہوتے تو وہ کسی بھی طرح پیسے جمع کر لیتے۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنے سارے پیسے مجھے کہاں سے ملیں گے۔ باپ کا سایہ باقی اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، وہ اپنی جان پر کھیل کر اولاد کو زندگی کے سکھ دیتا ہے اور میرے لیے اپنے باپ کی جگہ لینا بہت مشکل تھا۔ دن یوں ہی پریشانی کے عالم میں گزر رہے تھے۔ میں نے فوڈ مال کے مینیجر سے پیسوں کی بات کی تھی، لیکن میری بات سن کر جن نظروں سے انہیں مجھے دیکھا تھا میں خود ہی زمین میں گڑ گئی تھی۔ میں آرڈر لینے گئی تو ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، کیا بات ہے، آج تو آپ کا چہرہ بالکل ہی اترا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ میں اسے اپنی پریشانی بتا دوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے بتا دی کیونکہ مجھے بھی کسی ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جس کے آگے میں کھل کر اپنا دکھ بیان کر سکوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگا، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے آپ اس قدر پریشان ہیں؟ آپ کو اپنا کارڈ اس لیے تو دیا تھا کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو ہمیں یاد کر لے۔ میں حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ 5 اجنبی لڑکے مجھے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن پانچوں نے فوراً ہی مجھے لاکھوں روپے کی پیشکش کر دی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، 1 لاکھ دینا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مجھے بھی تمہارے لیے کچھ کام کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں تھک گئی۔ ان لڑکوں نے مجھ سے کام ہو سکتا ہے، یہ بات سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔
میں نے فوراً ہی گھبرا کر کہا کہ میں ایک شریف گھر سے تعلق رکھتی ہوں اور میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس کر کہنے لگے کہ ہم نے صرف پیشکش کی ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن آج کے دور میں 1 لاکھ کوئی بھی نہیں دے گا، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بات تو ان کی بھی بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں اپنی عزت گروی رکھ کر لاکھوں روپے حاصل کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں حالات سے پوری طرح تھک چکی تھی اور ایسے ہی تھکی ہاری جب لوٹ کر گھر آئی تو میری اماں اور بہنیں میری منتظر تھیں۔ اماں نے بتایا کہ باجی کے سسرال والے 1 مہینے بعد ہی شادی کریں گے اور ساتھ چھوٹی کو بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک خرچے میں 2 شادیاں ہو جائیں گی۔ چھوٹی کے رشتے کا سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی تھی، وہیں 1 مہینے کا وقت سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا اور اماں مجھ پر امید باندھے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی باجی کے چہرے پر ڈالی جہاں بہت عرصے بعد مجھے خوشی نظر آئی تھی۔ میں باجی کے سسرال والوں سے ملی تھی، وہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے، لیکن آج کے دور میں سادگی اور بغیر جہیز کے کون دلہن رخصت کرواتا ہے، وہ بھی اس معاشرے کے افراد میں۔ اپنی بہنوں کی خوشیوں کو ہمیشہ قائم دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ شادی کی تاریخ پکی کر دیں، میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میری بات سن کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ خوشی میری ذات کی بربادی کے بدلے انہیں حاصل ہونے والی تھی۔ اگلے دن میں نے ان 5 لڑکوں سے حامی بھر لی اور مسکرا کر کہنے لگی، ہم جانتے تھے آپ ضرور مان جائیں گی۔ ان 5 نے ایک رات کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ سال کے اختتام کی وجہ سے کمپنی میں کام بہت زیادہ ہے، مجھے ایک رات کمپنی میں ہی گزارنی ہوگی۔ کمپنی نے میرا لون منظور کر لیا ہے، اس لیے میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہوں۔ لون پاس ہونے کی بات سن کر اماں اس قدر خوش ہو گئی کہ انہوں نے مجھے رات رکنے کی اجازت بھی دے دی اور میں فوٹ مال سے چھٹی لینے کے بعد ان 5 لڑکوں کے ساتھ چلی گئی۔ ان 5 نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور جب چھٹا لڑکا اندر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ پورا بستر خون میں بھرا ہوا تھا اور میں اپنی زندگی کی شاید آخری سانس لے رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھے اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ایک چھوٹے سے اسپتال میں لے آیا، جہاں شاید اس کا کوئی جاننے والا ڈاکٹر تھا۔ کئی گھنٹے ICU میں رہنے کے بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی تھی، لیکن میرا زخمی وجود میری بربادی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ لڑکا ان 5 کا ہی دوست تھا، لیکن اس کے اندر انسانیت ابھی باقی تھی، اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا، ورنہ شاید میں اس بستر پر دم توڑ جاتی۔ میں نے اپنی اماں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میری کمپنی سے چھٹی نہیں ہوئی ہے۔ میری حالت پر رحم کرنے والے نے مجھ پر مہربانی کر کر مجھ پر احسان کیا تھا، جس نے مجھے زندگی بخش دی تھی۔ اسے دیکھ کر معلوم ہوا تھا کہ اس دنیا میں ابھی بھی کہیں کہیں انسانیت باقی تھی۔ میں اس بات پر شکر گزار تھی کہ مجھے ابھی اور بھی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ میں اس شخص سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اللہ کسی کو کبھی اتنا مجبور نہ کرے کہ اسے ایسی قیامت سے گزرنا پڑے۔ ایک اور احساس کیا گیا تھا مجھ پر اس شخص کی طرف سے کہ میں اس کے پلازہ میں باعزت نوکری کر سکتی ہوں۔ جیسے ہی صحت سنبھل جائے میں وہاں جا سکتی ہوں۔ اس احسان کا بدلہ بھی اللہ ہی اسے دے سکتا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خود کو سنبھالنے لگی اور گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید نئی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شکریہ۔